سائنس یہ کہتی ہے کہ جو واقعہ معراج ہوا اس میں اب سائنس کی بہت ساری ٹرمز جو ہے ان پر کام ہو رہا ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ٹائم ٹریول، پورٹلز۔ میں چاہتی ہوں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں کہ واقعہ معراج تھا کیا سب سے پہلے؟ سرور انبیاء صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم بادشاہ کونین جو ہے ان کا مقام ہماری عقل سمجھ سے بالا بہت تر ہے۔ ماورا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ان کا اللہ کے ساتھ کیا کانٹیکٹ ہے، کیسے ہے۔ ہمیں جو ظاہر میں نظر آتا ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم، معراج جو ہے اس کی جو مجھے نظر آتی ہے معراج کا وقت، کہ معراج جس وقت ہوئی اس وقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم وآلہ کی وسلم۔ ظاہری کنڈیشن کیا تھی۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کی ایک ایک چیز اللہ نے خود سے سنبھالی ہوئی ہے۔ یعنی سرکار عبداللہ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد سے لے کے رسالت مآب کی پرورش سے لے کے ایک ایک چیز کا ذمہ اللہ نے لیا۔ جیسے سورہ زحا میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کی پرورش کی۔ ہم، ہم نے آپ کو جو ہے وہ دنیاوی مال سے جو ہے وہ اس کو آپ کے ارد گرد کم پایا، تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ غنی کر دیا۔ ایسے ہی تو یہ دو رشتے جنہوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم کو زندگی میں ظاہری حیات میں سنبھالا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ وہ حالات کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ معراج کے پیچھے جو عام ارتھلی وجہ بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے۔ دو رشتے ہیں، ایک سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے پالا، ٹھیک ہے۔ جب سرور انبیاء دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جو سب سے پہلا سہارا جو ان کے خاندان کے بزرگ تھے سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ اب سرکار عبد المطلب سید بطحہ وہ کیا پرسنالٹی ہیں اور ان کا کردار مکے میں کیا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک ضمناً ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ بات میں تھوڑی ایکسپینڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ بیک آپ گراؤنڈ کو سمجھ آئے۔ بیک گراؤنڈ سمجھ آئے۔ عرب میں بادشاہت نہیں تھی، عرب قبیلوں پہ مشتمل ایک سوشل سسٹم کا نام تھا۔ ٹھیک۔ عرب میں عزت کے دو معیار تھے اس وقت، یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ بھلے وہاں پہ بت تھے لیکن خانہ کعبہ ایک عزت کی جگہ تھی، پوری دنیا کے لوگ خانہ سبحان کعبے اللہ۔ کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ ایک اینٹی تھی۔ دو عہدے تھے عرب میں جو سب سے زیادہ عزت اور وقار کے باعث بنتے تھے، ایک متولیت کعبے کی، یعنی جس کے پاس کعبے کی چابی ہوگی یا جو کعبے کا کنٹرولر ہوگا وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوگا، اور دوسرا جو ان کا اکنامک کا شعبہ تھا۔ اکنامک کا شعبہ اس طرح سمجھیے کہ سقایا یعنی جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے یا مکے میں جو قافلے آتے تھے ان کے رہنے کھانے کا جو لوگ بندوبست کرتے تھے، یا اس دور میں ہاسپٹیلٹی کا جن کے پاس سارا کچھ تھا، وہ لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ امیر ہوتے تھے، وہ سقایا کہلاتا تھا۔ یعنی لوگ آتے تھے ان کو کھانے کا، ان سے ان کو پیسے آتے تھے، ایک ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، دوسرا وہ جو ڈگنیٹیز دنیا کے آتے تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات بنتے تھے، تیسرا ان کا پیسہ بھی آتا تھا، نیٹ ورک بھی اسٹرانگ ٹھیک تھا، ہے۔ فائنینشلی بھی اسٹرانگ تھے۔ اب شروع سے یہ جو ہے نا یہ سقایا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ دو خاندانوں میں رہی۔ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلی شخصیت تھے جن کے پاس یہ دونوں عہدے اکٹھے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سقایا بھی ان کے پاس تھی اور جو ہے وہ کعبے کے متولی بھی تھے، اس لیے جب ابرہہ نے حملہ کیا تو وہ آل ان آل تھے، ان کا کردار، ان کی چیزیں، یعنی ابرہہ نے اور کسی سے بات ہی نہیں کی، ان سے بات کی، اور یہ بھی انہوں نے جب بات کی تو ابرہہ کے پیروں کے زمین سے نکل گئی، یہ کون سا آدمی ہے؟ یعنی وہ جملے میں صرف ضمناً بات کر کے آگے جا رہا ہوں کہ آپ نے کہا میرے 70 اونٹ چھوڑ دے، انہوں نے کہا جی میں کعبہ گرانے آیا ہوں، کعبہ میرا ہے ہی نہیں، وہ جس کا ہے وہ جانے، اونٹ میرے ہیں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، وہ بھیج دے، ٹھیک ہے تو جان کعبہ جانے۔ لیکن عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست، یعنی وہ حدیث جس کے بارے میں سرور انبیاء نے بہت بعد میں فرمایا ہے، اس کا پریکٹیکل امپیکٹ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام میں نظر آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
نہ صرف انہوں نے کعبے کے اوپر جو ابابیلوں کا لشکر آنا تھا اس کی ڈائمینشن تک کو سمجھتے تھے، اس کی دلیل ہے۔ مکے والے عموماً جب پناہ لیتے تھے نا تو ابو قبیس یا پچھلے پہاڑوں میں جاتے تھے، یہ ادھر صفا اور یا صفا سے پیچھے والے پہاڑوں میں کہیں جاتے تھے صحیح. اگر کبھی ان کو شہر چھوڑنا ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا ابو قبیس میں پناہ لے لو۔ ان کو اس بات کا بھی آئیڈیا تھا کہ ابابیل اس طرف سے آئیں گے، اس طرف تک اس کا امپیکٹ جائے گا، یہ شمال یا اس طرف کی طرف وہ اس کا safe رہے امپیکٹ گا. نہیں جائے گا، بس وہیں چلے جائیں۔ ابو قبیس مروہ کی پہاڑی کے پچھلی سائڈ کے اوپر ہے۔ وہ آپ نے کہا بس ابو قبیس میں چلے جاؤ۔ ابو قبیس کو کعبے سے کوئی بہت زیادہ دور بھی نہیں تھا، یہ نہیں کہا کہ دور کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، یہاں جنگ ہوگی فلاں ہوگا، تو بس یہ ابو قبیس میں چلے جاؤ۔ ہی واز نوئنگ کہ ہوگا کیا۔ اسی طرح مکے میں جب قحط تھا تب بھی ان کا ویژن، میں صرف ویژن کی بات کر رہا ہوں، سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن، یعنی آپ کو اب یہ کرونا آیا ہے تو اس کا پتہ لگا ہے نا کہ کوارنٹائن کرنا ہے اور کپڑے جلا ایسے ہی دیں ہے. اور یہ کرا دیں۔ مکے میں جب قحط پڑا تھا، وبا آئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ اپنے اتارے ہوئے کپڑے جو ہے وہ اس کو جلا دو اور ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کے سوشل سانس میں۔ ڈسٹینسنگ جس کو ہم کہتے ہیں. عبد المطلب علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس وقت کون سی سائنس تھی، اس وقت کون سی ویکسینیشن تھی، آپ نے کی اور اس میں جو ہے وہ مکے کو محفوظ رکھا۔ اللہ کا ان کے اوپر کو خاص ہی کرم تھا۔ اب بے واپس شک. آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کا وسلم. ہاتھ سرکار ابو طالب، سرکار عمران کے ہاتھ میں دیا ہے، تو ایک جملہ ہے جس میں پوری ڈائمینشن بند ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میں اللہ کی 2 امانتیں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ پکڑا تو صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ رہے تھے، دوسری کون سی تھی؟ دوسرا کون تھا؟ اللہ کی 2 امانتیں، امانتین، ٹھیک ہے، 2 امانتیں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اس کا دھیان کرنا۔ وہ 2 امانتیں ان کو پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں کعبے کی دیوار سے کسی نے آنا ہے اور اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی بھی بننا ہے اور ان کا مددگار بھی بننا ہے، اور وہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے آئیں گے۔ 2 امانتیں، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ دنیا میں کس نے آنا ہے۔ حضرت عبداللہ کو بھی نہیں، وہ جس عورت نے آپ سے نکاح کی آفر کی تھی، یہ پوری اگر تاریخ پڑھیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں بات کروں، جس نے حضرت عبداللہ سے نکاح کی آفر کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، تو اس نے کہا تھا کہ میں صرف تیرے سے مجھے نہیں ہے، تیرے جو ہے وجود میں جو امانت ہے نا اللہ کی، میں چاہ رہی ہوں کہ وہ میرے وجود پہ اترے، اللہ کا حکم ہوگا، جہاں ہوگا وہیں ہوگا۔